السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے علی بھائی نے بتایا اپنے تعارف کا روبرو کے کہ ہمارے فرق اللہ خان صاحب کا جو مقصد تھا تو انہی کی رہبری اور ان کی صحبت اور ان کی وہ ہم مشیر ہیں، تو انہی میں سے آپ یہ دو پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں، یعنی مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم بالکل جو ہے انگریزی زبان ہماری میڈیم آف انسٹرکشن تھی، لیکن مادری زبان تو اردو ہے، لیکن لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا کیونکہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش میڈیم۔ لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ماسٹر صاحب کی صحبت میں رہنے کے بعد اردو سے جو شغف ہو رہا ہے، اور ہم کو بھی یہ احساس ہوا کہ ہم مادری زبان کو سیکھنا چاہیے اور اس میں بھی جو ہے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، عبدالخالق۔ تو میں نے جب شروعات کی تو اپنی تعریف پھر پہلے تو میں جسارت حاصل کر رہا ہوں، بڑی جسارت کر رہا ہوں کہ ان ادیبوں کے بیچ میں بیٹھ کر میں ان کے سامنے کھڑ کر یہ کلام پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں یا جسارت کر رہا ہوں، تو اجازت دے تو کرتا ہوا۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ اس میں کافی ذوق ہے، کافی تصحیح کی ضرورت ہے، اور میں بالکل اس کے لیے بالکل میں جو ہے ایکسیپٹ کروں گا، یعنی اس کو یہ کہ میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ اگر اس کے ذوق کو واضح کیا جائے یا آپ اس کی تصحیح کریں گے تو بالکل میں خندہ پیشانی سے اس کو میں قبول کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے جب ایک اپنی اسی تعریف کی، نااہلی کی تعریف کی جو ہے ایک شعر میں نے پیش کیا ہے۔ شعر عرض ہے: میری غزل شناسائی کی اتنی سی ہے تعریف، میری غزل شناسائی کی اتنی سی ہے تعریف، مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے خافیہ کیا ہے ردیف۔ میری غزل شناسائی کی اتنی سی ہے تعریف، مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے خافیہ کیا ہے ردیف۔ تو اب اسی مرحلوں سے گزرتے ہوئے میں نے پھر جسارت کی، کچھ مختلف غزلیات لکھے جس کو ہمارے فرد صاحب نے دیکھا اور کافی اس میں سدھار کرنے کی کوشش کی۔ چند غزلیات میں نے لکھے، اس میں سے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پڑھ سکتا ہوں اس کی جو میں نے گنجائش کی اور اس کو پڑھنے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں۔ تو ارشاد ہے: سینے میں چھپا خار سا ہے معلوم نہیں، سینے میں چھپا خار سا ہے معلوم نہیں کیوں، دل جیسا گنہگار سا ہے معلوم نہیں کیوں، دل جیسے گنہگار ہے معلوم نہیں کیوں، غیروں کے لیے جان تلک اپنی لٹا دے، غیروں کے لیے جان تلک اپنی لٹا دے، بس مجھ سے ہی انکار ہے معلوم نہیں، بس مجھ سے ہی انکار ہے معلوم نہیں۔ ہر موڑ پہ دیتا ہے مجھے جو بھی اذیت، ہر موڑ پہ دیتا ہے مجھے جو بھی اذیت، دل اس کا طلبگار ہے معلوم نہیں، دل اس کا طلبگار ہے معلوم نہیں۔ چلنا کبھی آسان تھا جس راہ وفا پر، چلنا کبھی آسان تھا جس راہ وفا پر، اب راہ وہ دشوار ہے معلوم نہیں۔ کیا بات ہے بھائی جانی، بہت اچھا۔ چلنا کبھی آسان تھا جس راہ وفا پر، اب راہ وہ دشوار ہے معلوم نہیں کیوں، ہو جاتا ہے رسوا سر بازار وہ فن میں، ہو جاتا ہے رسوا سر بازار وہ فن میں، کس بات کا فنکار ہے معلوم نہیں، کیا کہنے بھائی، کس بات کا فنکار ہے معلوم نہیں کیوں۔ اغیار کی کیا بات کروں، اغیار کی کیا بات کروں اپنوں میں اب تو، اغیار کی کیا بات کروں اپنوں میں اب تو، بس تلخ سی گفتار ہے معلوم نہیں، بس تلخ سی گفتار ہے معلوم نہیں۔
اب مقطع ملاحظہ فرمائیں. ہر ایک سے ملتا ہے محبت سے وہ شاکر. ہر ایک سے ملتا ہے محبت سے وہ شاکر، بس ہم سے ہی بیزار ہے معلوم. بس ہم سے ہی بیزار ہے معلوم نہیں. دوبارہ ارشاد. ہر ایک سے ملتا ہے محبت سے وہ شاکر. ہر ایک سے وہ ملتا ہے محبت سے وہ شاکر، بس ہم سے ہی بیزار ہے معلوم نہیں. بہت شکریہ ہمت افزائی کا، بہت بہت شکریہ. جی ابھی کافی غزلیات تھی لیکن میں سنا نہیں سکتا کیونکہ ایک ہی غزل جو میں نے سمجھا کہ مناسب ہے یہاں سے میں نے سنائی. اب ایک سنجیدہ نظم اس حوالے سے میں سناؤں گا انشاءاللہ، سنانے کی کوشش کروں گا. اور اس سے پہلے ایک منفرد شعر جو ہے اگر اجازت ہو حضرت، ایک منفرد شعر، پھر اسی پہلو کی طرف کہ میری ابتدا کیا ہے اور میری کیا ہستی ہے اور میری کیا بساط ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر میں نے لکھا ہے. روایتوں کا نہیں حامی ساغر نو ہوں میں. روایتوں کا نہیں حامی ساغر نو ہوں میں، ابھی تو ابتدا ہے میری کہ شاعر نو ہوں. روایتوں کا نہیں حامی ساغر نو ہوں میں، ابھی تو ابتدا ہے میری شاعر نو ہوں.